اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الرحمن في كتاب الفرقان وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ مومنین مومنات، ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ مبارکہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ نرجس زہرا رضوی زوجہ سید محمد عباس رضوی کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم ببعث ثواب ہاتین سورتین بتوسل الانبیاء والمرسلین الی روح مرحومہ مغفورہ نرجس زہرا بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم اغفر لہا واحشرہا مع النبی والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ درود بھیجیے گا محمد و آلہ۔ مومنین مومنات، انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمات عالیہ میں جو قرآن مجید کی آیہ مجیدہ میں نے تلاوت کی ہے آج کی اس مجلس ایصال ثواب کے لیے، موت وہ چیز ہے کہ جس کا ذکر کرتے ہوئے انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ موت ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ جس کے بارے میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، اور اپنے لیے اس موت کو انسان کبھی بھی قبول نہیں کرتا۔ انسان کی اگر زندگی کو دیکھا جائے تو 3 الفاظ اس کی زندگی کا احاطہ کرتے ہیں، اور وہ 3 الفاظ یہ ہیں کہ نہیں تھا، آج ہے اور نہیں رہے گا۔ یہ 3 الفاظ ایسے ہیں کہ جو انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ انسان کی حقیقت یہ ہے، ایک زمانہ تھا جب یہ نہیں تھا، اس کا وجود نہیں تھا، اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ آج یہ انسان موجود ہے، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ جب یہ انسان موجود نہیں رہے گا۔ چونکہ یہ فانی ہے، کائنات کی ہر چیز فانی ہے، فنا ہو جانا ہے ہر چیز نے، ہر چیز مٹ جائے گی، لیکن ہاں ایک ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب سب مٹ جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، سب فنا ہو جائے گا، ایک اللہ بچے گا جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو سب کا بنانے والا ہے۔ موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہہ جائے گا، ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ اس موت کے سیلاب میں ہر ایک نے مرنا ہے،
خدا نے اپنے حبیب کو یہ ارشاد فرمایا افا امتا فہم الخالدون، اے میرا حبیب جب آپ نہیں رہیں گے تو پھر کون رہے گا؟ وہ کہ جن کے لیے میں نے پوری کائنات کو خلق کیا، لولا کا لما خلقت الافلاق، اے حبیب آپ نہ ہوتے کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتی۔ جب سب کچھ آپ کے لیے بنایا ہے، ساری کائنات آپ کے لیے خلق ہوئی، اور اگلے جملے میں فرمایا لولا علی لما خلقتک، اب اے حبیب اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ اور تیسرے جملے میں تو خدا نے عجیب ارشاد فرمایا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر نور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نہ ہوتا اے حبیب نہ آپ کو خلق کرتا نہ علی کو خلق کرتا۔ تو گویا کائنات جن کے صدقے میں خلق ہوئی ہے، کائنات جن کے لیے بنائی گئی ہے، ان کو خدا یہ ارشاد فرماتا ہے اے حبیب افا امت فہم الخالدون، جب آپ نہیں رہیں گے کہ جن کے لیے پورا نظام کائنات میں نے بنایا ہے تو پھر کون رہے گا؟ ہر ایک نے مرنا ہے، انبیاء اس دنیا سے چلے گئے، اولیاء چلے گئے، اوصیاء چلے گئے، خدا کے مقرب بندے اس دنیا سے چلے گئے، سب کے لیے موت ہے۔ حتیٰ کہ جو ملک الموت ہے، جس نے سب انسانوں کو موت دینی ہے، جو سب انسانوں کو مارنے پر مامور ہے، اس ملک الموت نے بھی مر جانا ہے۔ وہ فرشتہ کہ جو سب کو موت دینے پر قادر ہے، خدا نے اسے یہ اختیار دیا ہے، اس نے بھی مر جانا ہے۔ کوئی نہیں بچے گا اس موت کے سیلاب میں، کوئی نہیں بچے گا۔ وہی بچے گا جو آواز بلند کر کے کہے گا لمن لمن الملک اليوم، کس کی حکومت ہے آج، کون بادشاہ ہے آج، کس کی قدرت ہے آج، کس کی سلطنت قائم ہے آج۔ کہاں گئے تم بڑے بڑے حکمران، کہاں گئے تم اپنی طاقت اپنی سلطنت کا گھمنڈ کرنے والے، کہاں گئے وہ لوگ جو اپنے روب اور دبدبے سے دنیا کو ڈراتے تھے؟ کوئی نہیں ہے۔ آج حکومت کس کی ہے؟ آواز آئے گی للہ واحد القہار، اسی اللہ کی حکومت ہے جو واحد ہے، یکتا ہے، قہار و جبار ہے۔ تو مومنین و مومنات، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ ہم چاہیں یا نہ چاہیں موت کا سامنا کرنا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے نہ اس دنیا میں آئے ہیں، نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے، نہ ہماری مرضی شامل تھی کہ کب آئیں کہاں آئیں، نہ ہمیں یہ اس پر اختیار حاصل ہے کہ ہم کب جائیں گے کیسے جائیں گے۔ ہاں ایک چیز پر ہمیں اختیار حاصل ہے کہ آنے اور جانے کے درمیان کا جو وقت ہے وہ خدا نے ہمارے اختیار میں دیا ہے کہ اپنی مرضی سے گزارو، جیسے گزارنا چاہتے ہو گزارو، لیکن رہنمائی ضرور کر دی کہ اگر اس راستے پر چلو گے تو میں تمہارا استقبال کروں گا، کامیاب و کامران ٹھہرو گے، لیکن اگر میرے بتائے ہوئے اصولوں کے منافی چلو گے تو تمہارا انجام، تمہارا ٹھکانہ بہت برا ہے، وہ آگ ہے، وہ حاویہ ہے جو تم برداشت کرنے کی طاقت اور سکت نہیں رکھتے۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور مرحومہ سیدہ نرجس زہرا کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ یقین مانیے یہ ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے۔ اگر ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور اگر ہم اپنے آپ پر اس آج کی مجلس میں یہ تجزیہ کریں کہ اگر خدا نہ کرے آج ہمیں بلایا جائے، آج بلاوا آ جائے کہ آ جاؤ وسیم عباس، آج تمہارا ٹائم پورا ہو گیا، تمہارا وقت پورا ہو گیا، میں اپنا تجزیہ کروں، کیا میں اس حالت میں ہوں کہ جانے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں اس پوزیشن میں ہوں کہ قبر کے منازل کو سہ سکتا ہوں؟ کیا میں اس حالت میں ہوں برزخ کی منازل کو برداشت کر سکتا ہوں؟ کرنا پڑے گا۔ قبر میں کوئی ساتھی نہیں ہوگا، اپنے اعمال ساتھ جائیں گے، دولت یہاں رہ جائے گی، مقام و مرتبہ سب یہیں رہ جائے گا، عزت نام نمود سب یہیں رہ جائے گا۔ قبر کی تاریکی بہت سخت ہے، قبر کا اندھیرا بہت سخت ہے۔ وہ قبر کہ جہاں پر یقیناً ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فائدہ دے گی، ولایت امیر المومنین کی نورانیت سے قبر کی سختیوں میں کمی واقع ہوگی، لیکن وہ ولایت امیر المومنین جب ہم اذان میں کہتے ہیں کہ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین، علی امام ہیں، علی مومنوں کے امیر ہیں، علی متقیوں کے امام ہیں، علی امام متقیوں کے ہیں، کیا میں اس صف میں آتا ہوں؟ کیا میں اپنے آپ کو امیر المومنین کا شیعہ بننے کے لیے میں نے کوشش کی ہے؟ کیا میرا وہ کردار ہے کہ میں جب قبر میں جاؤں تو امیر المومنین میری مدد کریں، شفاعت کریں، میں قبر کی سختیوں سے محفوظ رہوں؟ اور وہ قبر جو انسان کو دن میں 5 مرتبہ ہر روز آواز دیتی ہے، اور وہ قبر کہتی ہے کہ انا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں،
اے انسان تو تنہائی سے ڈرتا ہے، تو اپنے گھر والوں میں خوش رہتا ہے، اپنے چاہنے والوں میں تو شاد باد اور خوش رہتا ہے، تاریکی سے تجھے، اندھیرے سے تجھے، تنہائی سے تجھے خوف آتا ہے، میں تو تنہائی کا گھر ہوں، فاحملوا الیہ انیسا، اگر تنہائی سے ڈر لگتا ہے تجھے، اپنا انیس، اپنا مددگار اپنے ساتھ لے کر آنا۔ یہاں پر تجھے مددگار نہیں ملے گا، اپنا مددگار اپنے ساتھ لے کر آنا۔ پھر وہی قبر دوسرے جملے میں یہ کہتی ہے، ہر روز انسان کو بلاتی ہے، آواز دیتی ہے، اور آواز آتی ہے انا بیت الظلمت، میں تو تاریکی کا گھر ہوں، یہاں پر روشنی نہیں ہے، یہاں پر کوئی چراغ نہیں جل رہا، فاحملوا الیہ سراجا، اپنا چراغ ساتھ لے کر آنا۔ پھر وہ قبر کہتی ہے انا بیت التراب، میں تو مٹی کا گھر ہوں، اے انسان تجھے مٹی سے نفرت ہے، تو مٹی پر بیٹھنا پسند نہیں کرتا، تو اپنے لیے بڑی بڑی مسندیں بچھاتا ہے، مٹی پر تو بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، اگر تیرے لباس پر ذرا سی ڈسٹ پڑ جائے تجھے اذیت ہوتی ہے، کوفت ہوتی ہے، لیکن میں تو مٹی کا گھر ہوں، انا بیت التراب، مٹی کا گھر ہوں۔ اور اے انسان اگر تو مٹی پر سونا برداشت نہیں کر سکتا، فاحملوا الیہ فراشا، اپنا بستر اپنے ساتھ لے کر آنا۔ پھر وہ قبر آواز دیتی انا بیت الحیۃ والعقرب، کہ میں تو سانپوں اور بچھوؤں کا گھر ہوں، اور تجھے سانپوں اور بچھوؤں سے ڈر لگتا ہے، اگر سانپ، بچھو اور دیگر حشرات الارض سے بچنا چاہتا ہے، فاحملوا الیہ تریاکا، اپنا تریاک ساتھ لے کر آنا، اس زہر کا توڑ ساتھ لے کر آنا۔ پھر وہ قبر کہتی ہے اے انسان تو بھوکا نہیں رہ سکتا، تو فاقہ برداشت نہیں کر سکتا، ذرا سا روزہ اگر تجھے رکھنا پڑ جائے تجھے اذیت ہوتی ہے، تو کہتا ہے میں پیاسا کیسے رہوں، میں بھوکا کیسے رہوں، انا بیت الفقر والفاقہ، میں تو فقر و فاقہ کا گھر ہوں، یہاں پر تجھے کھانا نہیں ملے گا، یہاں پر تمہاری ضیافت نہیں ہوگی، اگر چاہتے ہو کہ اس فقر و فاقہ میں تمہاری مدد کی جائے، فاحملوا الیہ کنزا، اپنا خزانہ اپنے ساتھ لے کر آنا، یہاں پر تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ مومنین و مومنات، آئیے، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم نے اپنی آخرت کا اہتمام یہی کرنا ہے، اور وہ موت تو آنی ہے۔ انبیاء جب نہیں رہے، اولیاء نہیں رہے، اللہ کا خلیل جب نہیں رہا، جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ملک الموت آئے اور کہا کہ اے خلیل خدا آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے ملک الموت، جا کر خدا سے کہو کہ کیا دوست دوست کو موت دیتا ہے؟ خدا تو میرا دوست ہے، خدا کا میں خلیل ہوں، ایک دوست دوست کو کیسے موت دے سکتا ہے؟ ملک الموت واپس گئے اور کہا خدایا، حضرت ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ ایک دوست دوست کو کس طرح مار سکتا ہے؟ تو خدا نے کہا جاؤ میرے خلیل سے کہو کہ کیا دوست دوست کو ملنے کا مشتاق نہیں ہے؟ کیا دوست دوست کی زیارت کا خواہش مند نہیں ہے؟ اگر تو وہ مجھے ملنا چاہتا ہے تو اسے موت کو خوشی سے گلے لگانا پڑے گا۔ موت تو خدا کے دربار میں، خدا کی بارگاہ میں حاضری کا نام ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے لیے، مکتب جعفریہ کے لیے تو موت سعادت ہے، کیونکہ جس چیز کی ساری زندگی ہم حسرت کرتے رہے، ساری زندگی ہم منتیں مانتے رہے، اور ساری زندگی یہ خواہش کرتے رہے کہ کاش ہم اس وقت ہوتے جب علی ابن ابی طالب کا زمانہ تھا، جب حسن و حسین کا زمانہ تھا، جب علی کوفہ کی گلیوں میں چلا کرتے تھے، کاش ہم ہوتے، کاش ہم حسن و حسین کو مدینہ کی گلیوں میں چلتا دیکھتے، کاش ہم ان کی قدم بوسی کرتے، کاش جہاں پر وہ قدم رکھتے ہم وہ خاک اٹھا کے اپنی آنکھوں میں سرما ڈالتے۔ وہی جو ہماری خواہش ہے موت کے وقت وہ پوری ہوتی ہے۔ علی ابن ابی طالب بھی تشریف لاتے ہیں، اہل بیت کی بھی زیارت ہوتی ہے، اور انسان کو وہ سعادت نصیب ہوتی ہے جس کی ساری زندگی وہ خواہش رکھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ نورانی ہستیاں میرے سامنے آ جائیں اور میں ان کی زیارت کروں۔ یقین جانیے موت اتنا بڑا تحفہ ہے ایک مومن کے لیے، اور موت کے وقت ہر ایک امیر المومنین کو دیکھتا ہے، مومن بھی دیکھتا ہے، منافق بھی دیکھتا ہے۔ حارث حمدانی کو امیر المومنین نے یہ کہا تھا، یا ہارو حمدان، جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے، مومن ہو تو میں اس کے لیے باعث رحمت و مغفرت و محبت ہوتا ہوں، اگر منافق ہو تو میرا دیکھنا اس کے لیے اذیت ناک ہوتا ہے، کہ جس علی کے فضائل کو ساری زندگی تو برداشت نہیں کر سکا، آج اسی علی کے دربار میں تو آ رہا ہے، آج اسی علی کی حکمرانی میں تو آ رہا ہے، آج اسی علی کے سامنے تو پیش ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے موت ایک تحفہ ہے، ہمارے لیے موت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہے کہ آئمہ کی زیارت کا باعث بنتی ہے۔ موت سے فرار ممکن نہیں ہے، ہم جہاں مرضی ہے چاہے چلے جائیں، ہم نے اس کا سامنا کرنا ہے، شرط یہ ہے کہ ہماری تیاری کتنی ہے،
اور موت سے جو بھاگتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، کسی نے پوچھا حضرت ابو ذر سے، اے ابو ذر بتاؤ موت سے لوگ بھاگتے کیوں ہیں، موت سے لوگ فرار کیوں اختیار کرتے ہیں، ڈرتے کیوں ہیں، خائف کیوں ہیں؟ تو حضرت ابو ذر نے کیا سنہری جملہ ارشاد فرمایا، یقیناً جو امیر المومنین کی محفل میں رہے ہوں، جنہوں نے علی سے سیکھا ہو، وہی یہ جملہ ارشاد کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ذر نے کہا کہ موت سے لوگ ڈرتے اس لیے ہیں چونکہ لوگوں نے دنیا کو آباد کیا ہوتا ہے، آخرت کو برباد کیا ہوتا ہے، لہٰذا آباد جگہ سے برباد جگہ کی طرف کوئی بھی جانا پسند نہیں کرتا۔ آئیے، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اپنی اس دنیا کو جہاں پر آباد کرنے کی ہمیں فکر ہے، وہیں پر اس دنیا کو بھی آباد کرنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ جب تک وہ دنیا آباد نہیں ہوگی، اس دنیا میں بھی ہمیں گھر چاہیے، اس دنیا میں بھی ہمیں جو چیزیں چاہیے اسی دنیا میں وہ بنانی ہیں، اسی دنیا میں ان کا انتظام کرنا ہے۔ جب فرشتہ آ جائے گا پھر مہلت نہیں ملے گی، پھر وقت نہیں ملے گا، پھر ہمیں اجازت نہیں ہوگی کہ ہم کچھ اپنے نام اعمال میں اضافہ کر سکیں۔ وقت جہاں پر ہے آ جائے گا، ملک الموت پوچھے گا نہیں کہ جانا چاہتے ہو یا نہیں، لے جایا جائے گا۔ جانا اور ہے، لے جایا جانا اور ہے۔ آئیے ہم اس چیز کی تیاری کریں کہ ہم خود جانے کے لیے تیار ہو جائیں، ہر روز ہم تیار ہوں کہ آج بھی اگر بلاوا آ جائے تو میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اور دیکھیے جو حالات ہمارے سامنے بن رہے ہیں، جو حالات اس وقت دنیا کے ہو چکے ہیں، کسی کو کسی کی زندگی کا پتہ نہیں ہے، جوان بھی مر رہے ہیں، بزرگ بھی مر رہے ہیں، خواتین بھی مر رہی ہیں، بچے بھی مر رہے ہیں۔ لہٰذا آئیے اپنی تیاری کریں، چونکہ جب فرشتہ آئے گا وہ کہے گا نہیں کہ چلو گھر چلو، وہاں پر تمہاری موت آئے گی۔ ایک شخص حضرت سلیمان نبی کی خدمت میں موجود تھا، وہاں پر ملک الموت تشریف لائے اور اس شخص کو گھورنا شروع کر دیا۔ وہ شخص ڈر گیا اور حضرت سلیمان سے کہتا ہے کہ اے نبی اللہ، مجھے یہاں سے کہیں دور پہنچا دے، ملک الموت مجھے گھور رہا ہے۔ حضرت سلیمان نے اہتمام کیا اور انہیں دور کسی مقام پر پہنچا دیا۔ دوسرے دن ملک الموت حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سلیمان نبی نے پوچھا ملک الموت سے کہ اے اللہ کے فرشتے، اے ملک الموت، کل اس شخص کو گھور کیوں رہے تھے؟ تو حضرت اسرائیل نے یہ جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، وہ شخص کے جو آپ کے پاس موجود تھا، آپ کی بزم میں موجود تھا، آپ کے پاس بیٹھا تھا، اس کی موت کسی اور جگہ پر لکھی تھی۔ جب میں نے اس کی موت کو دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ اس کی جگہ تو میں نے بہت دور کسی جگہ پر اس کی روح قبض کرنی ہے۔ یہ آپ کی محفل میں کہاں بیٹھا ہے؟ یہ کیسے وہاں کیسے پہنچے گا؟ وہ تو دور دراز کا سفر ہے، یہ کیسے وہاں پہنچے گا؟ اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ فلاں جگہ پر اس کی روح کو قبض کیا جائے۔ لہٰذا میں تعجب سے اسے گھور رہا تھا اور پھر آپ نے اس کو وہیں پہنچا دیا اس کی اپنی خواہش پر کہ جہاں پر اس کی موت لکھی تھی۔ مومنین و مومنات، یقین جانی ہمیں پتہ نہیں ہے ہماری موت کہاں لکھی ہے، کب لکھی ہے، کس حال میں لکھی ہے۔ جب مریں گے تو کیسے مریں گے؟ کیا غسل نصیب ہوگا یا نہیں؟ کیا کفن پہنایا جائے گا یا نہیں؟ کیا قبر نصیب ہوگی یا نہیں؟ کیا ہمارے گھر والے ہمیں دیکھنا پسند کریں گے یا نہیں؟ کیا ہمارے دوست احباب ہمارے جنازے میں آنا پسند کریں گے یا نہیں؟ اس دنیا نے سب کچھ دکھا دیا ہے، ابھی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ گئے ہیں، اس کرونا نے سب کچھ دکھا دیا ہے۔ وہ گھر والے کہ جن کے لیے گھر کا سربراہ سب کچھ کرتا رہا، اپنی پوری زندگی گھر والوں کے لیے وقف کر دی، فیسیں دیتا رہا اور انہیں یہاں بلانے کا اہتمام کرتا رہا۔ آج جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہے، اس کے بچے اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اس کے بچوں کو اپنی جان عزیز ہے، اس کے گھر والوں کو اپنی جان پیاری ہے، اور وہ باپ کہ جو کرونا کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے دنیا سے جا رہا ہے، اسے دیکھنے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے۔ یقین مانیے یہ وہ وقت آتا ہے انسان پر کہ سب چھوڑ جاتے ہیں انسان کو، اس کی دولت اس کے کسی کام نہیں آتی، اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آتا، اس کی جاب، بزنس، گھر والے کسی کام نہیں آتے۔ قبر میں جاتا ہے انسان، اور اسی لیے ہمارے ہاں حکم یہ ہے کہ جب قبر میں اتارا جائے تو 3 دفعہ رکھو، چونکہ وہ میت قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اسے خوف آ رہا ہوتا ہے، وہ بار بار آواز دے رہا ہوتا ہے مجھے بچا لو، دولت سے کہتا ہے مجھے بچا لو، ساری زندگی تجھے کمایا، بچوں سے کہتا ہے مجھے بچا لو، میں اس قبر کی تاریکی میں، قبر اس تنگ جگہ میں جانا نہیں چاہتا، اپنی بیوی کو آواز دیتا ہے، والدین کو آواز دیتا ہے، دوستوں کو کہتا ہے سارا سارا دن، ساری رات تمہاری محفل میں بیٹھتا تھا، مجھے بچا لو، لیکن کوئی اسے بچانے کا اہتمام نہیں کرتا۔ دولت یہی کہہ سکتی ہے کہ میں تو تمہارے لیے کفن کا اہتمام کر سکتی ہوں، بچے یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم تمہیں گھر سے اٹھا کر قبرستان تک لے آئے ہیں،
दोस्त यही कह सकते हैं हम तो तुम्हारे जनाजे में शामिल हैं, इससे बढ़कर तुम्हारी कोई खिदमत कोई मदद हम नहीं कर सकते। और जब उसे कब्र की तारीकी में रख दिया जाता है और मनो मट्टी के नीचे उसे डाल दिया जाता है और कब्र का तावीज़ कब्र को बंद कर दिया जाता है, अगर तो वो मोमिन है, अहले बैत की मोहब्बत पर मरा है, नूर विलायत उसके दिल में है, अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत उसके दिल में थी, अहले बैत की मोहब्बत उसके दिल में थी, सारी ज़िंदगी अली इब्न अबी तालिब का जिक्र करता रहा, अली के कसीदे पढ़ता रहा, अली का विरद करता रहा और अली के फरामीन पर अमल करता रहा, अली के बताए हुए तरीक़ों पर चलता रहा, ज़िंदगी गुजारता रहा, तो उसकी कब्र में एक नूर नज़र आता है, नूरानी कुर्सी लगती है, उसकी कब्र रोशन हो जाती है, उस नूर से मुनव्वर हो जाती है। वो इंसान घबराता है और कहता है कि जब सब मुझे छोड़ गए, मेरी बीवी बच्चे छोड़ गए, मेरे दोस्त मुझे छोड़ गए, मेरे अहबाब मुझे छोड़ गए, घर वाले छोड़ गए, दौलत मेरे किसी काम नहीं आई, सब कुछ मुझे छोड़ गए, ए नूर, ए नूरानी शख्सियत, आप कौन हैं जिन्होंने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा, मेरी कब्र की तारीकी में, कब्र की तन्हाई में मेरे अनीस और साथी बनकर आप यहाँ मौजूद हुए, मेरी वहशत को आपने कम किया है, कब्र की तारीकी को आपने दूर किया है, मेरी कब्र की तंगी को आपने कुशादगी में तब्दील कर दिया है, आप कौन हैं? तो आवाज़ आती है, जो तुझे छोड़ गए हैं वो तेरी कायनात थी, हम मौलाए कायनात हैं। हम पूरी कायनात की कुदरत रखते हैं, खुदा ने हमें कायनात का इख्तियार दिया है, तुम्हारे दिल में हमारी मोहब्बत थी, लिहाजा आज हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहे, आज हमारी मोहब्बत की वजह से हम तुम्हारी मदद करने के लिए मौजूद हैं। खुदा करे हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत उसी तरह हो कि जो अहले बैत की मोहब्बत खालिस होती है, रियाकारी की वजह से ना हो, अहले बैत की मारिफत के साथ हम अहले बैत के मकाम व मर्तबे को पहचानते हुए उनकी मोहब्बत को दिल में रखें। उनकी मोहब्बत इस दुनिया में भी काम आती है और उस दुनिया में यकीनन कब्र की तारीकी हो, बरज़ख की मनाजिल हो, पुल सिरात हो, इसके अलावा जितनी भी कठिन मंजिलें हों, यकीन मानिए सब छोड़ जाएंगे, माँ बाप बहन भाई कोई काम नहीं आएगा, लेकिन अली उस वक्त भी दामन अपना पेश कर देते हैं, उस वक्त भी दस्त शफ़क़त बढ़ा देते हैं और कहते हैं कि तू मेरा जिक्र करता रहा, तेरे दिल में मेरी मोहब्बत थी, अली तो हमारी मदद के लिए आ जाएंगे, अली तो हमारी शिफात करेंगे, गम हुसैन में गिरिया हमारे लिए वसीला बनेगा, सैयद शुहदा भी आ जाएंगे कि तू मेरे गम में रोता रहा, मेरे ज़िक्र में गिरिया करता रहा, क्या मैं इस काबिल हूँगा कि इमाम का सामना कर सकूँ? क्या मैं इस काबिल हूँगा कि मैं अपने आप को मौला का आज़ादार कह सकूँ और अपना तारुफ यूँ करा सकूँ कि मौला मैं आपका आज़ादार आया हूँ? क्या मैं इस काबिल हूँगा कि अमीरुल मोमिनीन से ये अर्ज़ कर सकूँ, मौला मैं आपका मुहिब हूँ, मौला मैं आपका शिया हूँ, मौला मैं आपका चाहने वाला हूँ? कोशिश ये करनी चाहिए कि कम अज़ कम ऐसी शख्सियत लेके जाएँ, ऐसा किरदार लेके जाएँ कि जब मौला को अपना तारुफ कराएँ कि मौला मैं तो आपके ग़ुलामों का अदना सा ग़ुलाम, आपका मुहिब, आपका चाहने वाला, आपका शिया आया हूँ, उस वक्त शर्म ना आए, मेरा दामन गुनाहों से आलूदा ना हो, मेरा दिल उस वक्त स्याह ना हो, मेरे किरदार पर ग़ीबत के, झूठ के, बुराइयों के और दीगर तमाम बुराइयों के धब्बे मेरे दामन पर ना हो, ताकि अली को मुझे शिया कहते हुए फ़ख्र महसूस हो, हाँ मेरा शिया ऐसे होता है। अज़ादारुद्दीन पर बहुत खर्च हुआ है अली का और औलाद अली का, हमारे लिए जहाँ पर इनकी मोहब्बत में निजात है, वहीं पर हमारे लिए इनके गम में भी निजात है। चूँकि वक्त ज़्यादा नहीं है, इफ्तार का वक्त करीब है, आइए दो आंसू बहा लेते हैं, शायद हमारे लिए भी ज़ख़ीर आखिरत हो जाए और इस मजलिस का सवाब मरहुमा नरजिस ज़हरा की रूह को इसाल हो जाए। शायद खुदा हमारे इन आंसुओं की वजह से हमारे गुनाहों से दरगुजर कर दे, हमारा जो दामन स्याह है, हमारा जो दिल स्याह है, हो सकता है हमारे आंसू काम आ जाएं और ये आंसू की जो रोज़े की हालत में हैं, हमें हुसैन में बहने वाले आंसू हमारा वो काम कर जाएं कि हमें आखिरत में भी कामयाबी मिल जाए। यकीन जानिए वो घराना दुख इस बात पे है, लोग एतराज़ करते हैं कि शिया रोते क्यों हैं, मैं अक्सर ये अर्ज़ करता हूँ कि यूँ क्यों नहीं कहते शिया मर क्यों नहीं गए। जितने दुख शियों ने देखे हैं और जितने मज़ालिम शिया के आइम्मा पर, अहले बैत पर आए हैं, वो मज़ालिम बर्दाश्त करने के बाद इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है। दो ख़वातीन कायनात में ऐसी गुजरी हैं, एक माँ है, एक बेटी है। अभी आपने मरसिया सुना, बीबी ज़ैनब के मसाइब आपने सुने। माँ वो कि जो लखते जिगर है पैगंबर अकरम की, वो माँ कि जो ऐसे घर में जिसकी परवरिश हुई, जो रिसालत के आंगन में पलती रही, माँ को भी जो दुख देखने पड़े वो अपनी मिसाल आप है, और बेटी जिन मुसीबतों से गुजरी वो अपनी मिसाल आप है।
माँ को सहाबी के दरबार में जाना पड़ा, बेटी को शराबी के दरबार में जाना पड़ा। यकीन जानिए, अगर किसी ने दुख देखे हों, अगर कोई इन मसाइल से आशना हो, शायद वो बर्दाश्त कर जाए, शायद वो उन मुसीबतों का आदी हो, शायद वो दुख और मुसीबतें बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल हो। लेकिन अली और बतूल की बेटियां, कि जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई दुख नहीं देखा था, बल्कि यहाँ तक मिलता है अमीरुल मोमिनीन का एक पड़ोसी था, उसकी ये आवाज़ आई कि मैंने कभी इस घर से बच्चियों की आवाज़ नहीं सुनी। मुझे नहीं पता कि अली के बच्चे कितने हैं, बच्चियां कितनी हैं, मुझे तो पता ही नहीं चला कि इस घर में कौन रहता है। जो इस तरह से परवान चढ़ी हो, वो बेटी और वो बच्ची जो अपने बाबा से शर्माती हो, जो अपने बाप के सामने ना आती हो। दुख इसी बात का है, किस तरह से वो शराबी के दरबार में गई होगी, किस तरह उस बीबी के सर से जुल्म के साथ चादर को छीना गया होगा, और किस तरह वो अली की अली बेटी, जब कोई न रहा, भाई शहीद हो गए, वो अब्बास जैसा भाई कि जिसके मान पर मदीना से चली थी, जिस पर मान इतना ज़्यादा था कि जब मदीना से चली थी तो बीबियों से कहती थी, बच्चियों से कहती थी, घबराओ नहीं, मेरा भाई अब्बास काफिले के साथ है, मेरा अलमदार लश्कर काफिले के साथ है। जो अब्बास के सहारे पर बीबियों से कहती, तुम्हारे पर्दों की मुहाफिज मैं हूँ, तुम्हारी चादरों की मुहाफिज मैं हूँ। पता नहीं उस मस्तूर पर, उस बीबी पर, उस मुखद्दर इस्मत पर क्या गुजरी होगी जब अब्बास बाजू कटाकर शहीद हो चुके होंगे, जब हुसैन इब्न अली ये कह रहे होंगे कि अलान इनका सर ज़हरी व कल्लत हीलती, कि मेरा जोर कमर टूट गया अब्बास की शहादत के बाद, अब मेरे हीले ख़त्म हो गए। और जब हुसैन आए होंगे, कितना बड़ा जिगर था उस बीबी का कि जब भाई आया होगा दरवाजे पर और आकर कहा था, या उख्ती ज़ैनब व उम्म कुलसूम व सुकैना अलैकुन्ना मिन्नी सलाम, ए ज़ैनब व सकीना व कुलसूम, ए बीबियों हुसैन का आखिरी सलाम। वो बीबी जो अपने भाइयों को शहीद होते देख चुकी थी, जो अपने भाई के अंसार को शहीद होते देख चुकी थी, जो अपने अबुल फजल अब्बास जैसे जर्री और बहादुर भाई का लाशा देख चुकी थी, एक उम्मीद की किरण बची थी कि आका हुसैन अभी मौजूद हैं। कुछ सहारा था, कुछ आसरा था, कुछ हौसला था, और बीबियों से यही कहती थी, मेरा भाई हुसैन अभी मौजूद है। लेकिन जब आका दरवाजे पर आ गए और कहा, ए बहन ज़ैनब, मुझे वो कुर्ता ला दो जो मेरी माँ ज़हरा अपने हाथों से सी गई थी। किन हाथों से वो कुर्ता बीबी लेकर आई होंगी, किस जिगर के साथ अपने भाई को दिया होगा। अज़ादारो तारीख ये कहती है, जब कुर्ता भाई को दिया, वहां पर एक जुमला कहा, हुसैन भैया जरा अपनी गर्दन मेरे करीब करो, मुझे माँ ज़हरा की एक वसीयत याद आई है। कहा, बहन ज़ैनब कौन सी वसीयत याद आई है? कहा, भैया हुसैन, मुझे माँ ज़हरा ने कहा था एक वक्त वो आएगा मेरा ये सिया हुआ कुर्ता लेने के लिए, हुसैन तेरे पास आएगा, ज़ैनब हुसैन से कहना अपनी गर्दन मेरे करीब करे, और जब हुसैन अपनी गर्दन को झुकाए, ए ज़ैनब मेरे हिस्से का बोसा देना और कहना, हुसैन माँ ज़हरा का बोसा कबूल करो। अज़ादारो, बीबी ने तो अपनी वसीयत पूरी कर दी, माँ की वसीयत को पूरा कर दिया। फिर एक जुमला कहा इस बीबी ने, कहा, हुसैन भैया मैंने माँ की वसीयत को पूरा कर दिया। आका ने कहा, बहन ज़ैनब आपने माँ की वसीयत को तो पूरा कर दिया, अब एक वसीयत मुझे भी याद आई है। जब हमारे बाबा को जख्म लगा, जब तलवार का वार गर्दन में आया और हमारे बाबा जख्मी हुए, घर लाए गए, जब हमारे बाबा की वसीयत करने का वक्त आया, मुझे अपने पास बुलाया, कहा, हुसैन मेरी एक वसीयत को याद रखना, एक वक्त वो होगा तेरी जिंदगी के आखिरी लम्हात होंगे, तू दरवाजे पे आएगा, बहन से तेरी आखिरी मुलाकात होगी, ए हुसैन मेरी एक वसीयत पे अमल करना, मेरा एक काम करना। बीवी ने कहा, भैया हुसैन वो कौन सी वसीयत है जो बाबा ने आपको की? कहा, बहन ज़ैनब जरा अपने बाजू तो बढ़ा दो। अज़ादारो, बीवी ने अपने बाजू बढ़ाए, अपनी कलाई आका हुसैन की तरफ बढ़ाए, मेरे आका ने उन कलाइयों के बोसे लिए, कहा, बहन ज़ैनब मुझे बाबा ने कहा था उन कलाइयों के बोसे लेना, और जहां पर रसन बांधे जाएंगे। अज़ादारो, अजरुकुम अल्लाह, ये वो बीबियां जिन्होंने कभी
وہ منظر نہ دیکھا تھا. ان بیبیوں کو رسن پہنائے گئے, ان بیبیوں کے سروں سے چادریں اتاری گئی, ان بیبیوں کے ہاتھ پسے گردن باندھے گئے. اور عزاداروں, اس بیوی کو اپنے بھائی سے کتنی محبت تھی. تاریخ یہ کہتی ہے, اور آخری روایت آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں, تاریخ یہ کہتی ہے جب بی بی کی چادر اتاری جا چکی تھی, ہاتھ پسے گردن باندھے جا چکے تھے, بی بی کو ایک ایسی سواری پر سوار کرایا گیا جو سواری اس طرح کی تھی کہ بے پالان اس سواری پر بی بی کو سوار کرایا گیا. عزادارو, بی بی بے پالان اونٹ پر سوار ہوئی. جب مقتل میں آئی 11 محرم کو, جب یہ قافلہ مقتل سے گزارا گیا, پتہ نہیں اس بہن کو بھائی سے کتنی محبت تھی. تاریخ یہی کہتی ہے بی بی نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا, بی بی نے انتظار نہیں کیا اونٹ بیٹھے, میں بھیا کے لاشے پر گروں, کھڑے اونٹ سے بھائی کے لاشے پر بی بی نے اپنے آپ کو گرا دیا, بھیا کے لاشے پر گر گئی. پھر اپنا چہرہ مدینہ کی طرف کیا اور ایک جملہ کہا, یا جدہ صلی علیکہ ملک السما, نانا آپ پر تو آسمان کے فرشتے سلام کرتے ہیں. نانا ھذا حسین بالعرا, نانا یہ میرا بھیا حسین جو کربلا کی زمین پر تڑپتا رہا. نانا مقطع الاعضاء, حسین کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا. وہ مسلوب الامامت والردا, حسین کا لباس دو اتار دیا گیا. نانا وہ بناتو کا سبایا, تیری بیٹیوں کو قیدی بنا دیا گیا. عزاداروں, پھر ایک بہن بی بی نے ایسا کیا گویا کائنات کا ذرہ ذرہ اشک بار ہوا. بی بی نے ایک جملہ ایسا کہا, بھیا کے لاشے کو دیکھا, کہا بھیا حسین تو بیمار ہوتا, بہن تیری شفا کی دعا کرتی, بہن تیرے لیے دعا کرتی تو صحت یاب ہو جائے. بھیا تو سفر پہ گیا ہوتا, بہن تیری واپسی کی دعا کرتی. اے حسین, بہن کو معاف کر دینا, تیری بہن تجھے کربلا میں اس طرح بے گور و کفن چھوڑ کے جا رہی ہے. اے حسین, اب ملنے کی امید نہیں, اب زینب کو یہ امید نہیں رہی کہ بہن بھائی مل کر بیٹھیں گے, بہن بھائی پھر گفتگو کریں گے. اے حسین, اب زینب شام فتح کرنے چلی ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ بحق محمد و آل محمد چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا واسطہ, خدایا ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. حدیث قصہ کی جو تلاوت ہوئی, ذکر اذکار ہوا, دعائے توسل پڑھی گئی, دعائے افتتاح پڑھی گئی, اور میرے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں, خدایا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما, اور اس کا ثواب ہم مرحومہ مغفورہ سیدہ نرجس زہرا زوج محمد عباس رضوی کی روح کو ایصال کرتے ہیں. ان کی برزخ کی منازل کو آسان فرما, ان کی آخرت کی منازل کو آسان فرما, انہیں جوار جناب سیدہ میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. خداوند متعال ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آ, ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آ, ان کی آخرت کی منازل کو آسان کر دے. اور ہم سب جو زندہ ہیں, ہم سب کو بحق محمد و آل محمد ہماری زندگیوں کو نورانی کر دے. ہم سب کو آل محمد کی محبت پر رکھ, اور جب موت آئے آل محمد کی محبت پر موت آئے. ہم سب کا خاتمہ علی الخیر ہو, ہم سب کو ناگہانی مسائل, ناگہانی اموات, حادثاتی اموات سے محفوظ و معمون فرما. خداوند متعال ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرما. الہی ہماری دعائیں قبول بحق علی و بحق بطول, صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ, 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحومہ مغفورہ نرجس زہرا زوج محمد عباس رضوی کی روح کو ایصال کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم بثواب ہاتین سورتین بتوسل الانبیاء والمرسلین والشہداء والمرسلین الى روح مرحومہ مغفورہ نرجس زہرا زوج محمد عباس رضوی اللہم اغفر لہا واحشرہا مع النبی والآئمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین.